اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک دوسری حدیث میں الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جہاں سارے حربے ناکام ہو جائیں وہاں صرف دعا ہی ہے جس کا حربہ کامیاب ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک قصہ بھی سنایا تھا جو صحیح بخاری کے اندر ہے۔ فرمایا صحابہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، سفر کو نکلے، رستے میں ایک جگہ انہیں آندھی اور طوفان نے گھیر لیا، بارش نے۔ ایک پہاڑ دیکھا، اس کے اندر ایک غار تھی، اس غار میں انہوں نے پناہ لے لی۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پہاڑ کی چوٹی سے ایک بڑی ساری چٹان گری اور اس نے آ کے غار کا منہ بند کر دیا، بالکل غار کے منہ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ 100 من کی چٹان یا پتہ نہیں کتنی وزنی، بڑی بڑی وزنی چٹانیں۔ غار سور بھی تو ایک چٹان کے اندر ہی ہے، 100 من سے بھی زیادہ۔ اب تینوں نے مل کر زور لگایا لیکن وہ چٹان ہلنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ تو مر گئے، تو موت نظر آ رہی ہے۔ ان کا اب اس وقت سوائے دعا کے ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں۔ اگر زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہے تو اس کے وسیلے سے دعا کریں، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ اب سب سے پہلے ایک نے دعا کی، یا اللہ تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں بکریاں چراتا تھا، شام کو جب بکریاں چرا کے گھر لے آتا تو ان کا دودھ نکالتا، پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنے بیوی بچوں کو۔ ایک رات میں دیر سے آیا، میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے دودھ لیا اور ان کے سرانے پہنچا۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ انہیں جگاؤں، اور یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے بیوی بچوں کو پہلے کھلاؤں پلاؤں اور بعد میں اپنے ماں باپ کو پلاؤں۔ میرے ماں باپ سوئے رہے، میں دودھ لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا، حتیٰ کہ کافی دیر کے بعد صبح کے قریب جا کر وہ بیدار ہوئے۔ پہلے میں نے ماں باپ کو پلایا، پھر اپنے بیوی بچوں کو پلایا۔ اللہ اگر میرا یہ ادب تجھے پسند آیا ہے تو ہمیں اس چٹان کی مصیبت سے نجات دے۔ یہ فقط ادب اور محبت تھی، اگر وہ کھلا دیتا بیوی بچوں کو تو کوئی گناہ گار نہیں ہوتا۔ یہ حکم شرع نہیں ہے کہ پہلے انہیں کھلانا ہے بعد میں بیوی بچوں کو کھلانا، لیکن اس کا ایک ادب تھا، ایک احترام تھا۔ اور یہ واقعہ من گھڑت بھی نہیں ہے، یہ تو بخاری شریف کے اندر حدیث ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو۔ اب جب اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سنی اور وہ چٹان تھوڑی سی لڑک گئی، لیکن اتنی نہیں لڑکی کہ نکل سکیں یا راستہ بن سکے، راستہ نہیں بنا۔ پھر دوسرے نے دعا کی، اللہ تو جانتا ہے میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا، حتیٰ کہ کئی مرتبہ میں نے اسے گناہ کی دعوت دی، لیکن وہ تجھ سے ڈرتی تھی، اس نے دعوت گناہ کو ٹھکرا دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان پہ فاقے آ گئے، میرے چاچے دے گھر نا فاقے آ گئے، وہ میرے پاس مدد لینے کے لیے آئی، تو میں نے کہا کہ 120 درہم تجھے اس شرط پہ دوں گا کہ تو میرے ساتھ گناہ کرے گی۔ وہ چلی گئی، اس کے دل میں تیرا خوف تھا، لیکن جب گھر میں حالت دیکھی، گھر میں بچوں کو بلکتے دیکھا، تڑپتے ہوئے دیکھا، فاقہ سے گھر کی بری حالت دیکھی تو پھر آ گئی کہ میری مدد کر، تو میرا چچا زاد بھائی ہے، تجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، ہمارے گھر میں فاقہ ہے۔
تو میں نے پھر وہی 120 درہم زنا کی شرط پر رکھے کہ اگر تو گناہ کرے گی تو تجھے 120 درہم دے۔ وہ میرے قریب آئی، جب میں اس کے قریب ہوا تو وہ کانپ رہی تھی تیرے خوف سے۔ میں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا میں نے ساری زندگی گناہ نہیں کیا، آج مجبوری مجھے تیری چوکھٹ پہ لائی ہے اور میری مجبوری کا تو ناجائز فائدہ اٹھا۔ میں نے زندگی بھر کبھی گناہ نہیں کیا، آج اس مجبوری کی وجہ سے۔ کہتے ہیں یا اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے 120 درہم بھی اسے دے دیے اور اس سے معافی بھی مانگی اور اس گناہ سے آئندہ توبہ کر لی اور اسے چھوڑ دیا۔ اگر میری یہ نیکی تجھے پسند آئی ہے تو اس نیکی کے صدقے سے اس پتھر کی مصیبت کو ہم سے ٹال دے۔ دوسرے نے دعا مانگی تو چٹان تھوڑی سی اور لڑک گئی، لیکن اب بھی راستہ نہیں بنا تھا۔ اب تیسرے نے دعا کی یا اللہ تو گواہ ہے میرے پاس کچھ مزدور کام کرتے تھے، میں ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی انہیں مزدوری دیتا تھا اور کسی کا حق میں نے نہیں مارا۔ ایک مزدور کام چھوڑ کے کہیں چلا گیا، اس کی کافی ساری مزدوری میرے پاس تھی، تو میں نے اس کے پیسے کام میں لگائے، بکری خریدی، پھر اس سے گائیں خریدی اور بکریوں اور گایوں کا ایک ریوڑ بن گیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ آیا، کہ میری مزدوری تھی تیرے پاس، مجھے کوئی کام پڑ گیا، میں چلا گیا اور ایک عرصے کے بعد میں لوٹا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ گائیں، یہ بکریاں، یہ جو کچھ دیکھ رہا ہے یہ سارا تیرا ہی ہے۔ اس نے کہا مذاق کر رہا ہے؟ کہا نہیں اللہ کی قسم مذاق نہیں کر رہا، یہ سارا تیرے ہی مال سے بنا ہوا ہے۔ تو مولا تو گواہ ہے وہ سارا مال لے گیا اور میں نے خوشی خوشی وہ سارا اسے دے دیا۔ اگر یہ نیکی تجھے پسند آئی ہے تو اس کے واسطے سے دعا کرتا ہوں، اس کے وسیلے سے ہمیں اس چٹان کی مصیبت سے نجات دے دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے تیسرے کی دعا بھی سنی اور وہ چٹان لڑک کے زمین پہ جا گری اور وہ تینوں غار سے آزاد ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ دعا کی طاقت ہے کہ جہاں کوئی شے کام نہیں آتی وہ دعا کام آتی ہے۔ اپنی زندگی کے کیے ہوئے کوئی نیک اعمال ہیں ان کا وسیلہ کام آتا ہے، اسی لیے نیکی کرو اور پھر اس کے وسیلے سے دعا مانگا کرو۔ دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، اور یہاں ہمارا بیٹھنا بھی صرف دعا کے لیے، دعا کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔